صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. محترم سامعین کرام، یہ سالانہ محفل پاک ہے جو ہر سال گرامی قدر جناب منظور حسین صاحب قادری ہر سال بڑی عقیدت اور محبت سے بڑی 11ویں شریف سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی محفل منعقد کرتے ہیں. ختم قادریہ، ختم غوثیہ اور بڑی 11ویں شریف یہ مبارک عنوان ہیں جن عنوانات کے تحت ماہ ربیع الثانی میں اہل ایمان سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد میرا محی الدین ابو محمد الشیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے لیے اور آپ کی بارگاہ میں محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے منعقد کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بانی محفل کے اس اہتمام انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کے فیض سے اللہ تعالی بانی محفل کو اور محفل میں آنے والے تمام غلامان مصطفیٰ کو اللہ تعالی فیض یاب فرمائے. اللہ والوں کی نسبت یہ بڑی شے ہے. ادنا کی نسبت جب اعلیٰ سے ہوتی ہے تو ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے. ادنا کی نسبت جب اعلیٰ سے ہو تو ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے. اور ان نسبتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. اولیاء اللہ کریم کے وہ مقبول اور محبوب بندے ہیں جن کو اللہ کریم اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے. اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے. چن کر انہیں مرتبہ ولایت عطا کرتا ہے اور مقام ولایت عطا فرما کر پھر اللہ کریم انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر اللہ کریم جبریل کو بلاتا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کر کے اس کی عبادت کر کے اس کی بندگی کر کے اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے فرضوں کی پابندی کرنے کے بعد نفلوں کی کثرت کرنے سے. فرض عبادت پابندی سے فرائض کی پابندی کرتا ہے. کوئی فرض ان کا قضا نہیں ہوتا، کوئی فرض ان کا ضائع نہیں ہوتا.
وہ فرض عبادت کو پوری رغبت اور پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، اور فرائض کی پابندی کے بعد پھر وہ نفلوں کی کثرت کرتے ہیں، نفلی عبادت کی کثرت کرتے ہیں۔ تو جب نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اسے قریب کر لیتا ہے۔ یہ حدیث قدسی صحیح بخاری شریف سے میں آپ کو حدیث قدسی سنانا چاہتا ہوں، جس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے فرضوں کی پابندی کے بعد، فرض پہلے ہیں اور نفل بعد میں۔ تو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرضوں کی پابندی کے بعد پھر وہ نفلوں کی کثرت، نفلوں کی رغبت کرتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب بھی کسی کو اللہ کا قرب حاصل ہوا تو وہ نفلی عبادت کی کثرت سے ہوا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ حدیث بتاتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کی عظمت اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کا راز یہ ہے کہ وہ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت و رغبت رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، اور جب یہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو حدیث قدسی میں ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ کریم فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ کا ولی فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت و رغبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے مقام محبوبیت عطا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی طاقت سے نہیں سنتا، ولی کے کان اپنے ہوتے ہیں، لیکن حدیث قدسی بتاتی ہے کہ وہ اللہ کی طاقت سے سنتا ہے، اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے، اللہ کی طاقت سے چلتا ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے وہ پکڑتا ہے، اللہ کی صفات کا ولی جو ہے وہ مظہر بن جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نفلوں کی کثرت کرتا ہے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، کچھ عبادتیں فرض ہیں اور کچھ عبادتیں جو ہیں وہ نفل ہیں۔ جب آدمی فرضوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، فرضوں کی پابندی سے ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، اور نفلوں کی کثرت سے بندے کی صفات میں نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کا راز یہ ہے کہ ان کی ذات میں بھی نور ہوتا ہے اور ان کی صفات میں بھی نور ہوتا ہے۔ فرض عبادت کی پابندی سے بندے کی ذات میں نور آتا ہے، اور نفلی عبادت سے بندے کی صفات میں نور آتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی ذات میں بھی نورانیت بھی ہوتی ہے، روحانیت بھی ہوتی ہے، اور ان کی صفات میں بھی نورانیت بھی ہوتی ہے اور ان کی صفات میں روحانیت بھی ہوتی ہے۔ ان کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن کی آیت ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں ان پر خوف کوئی نہیں،
ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں غم کوئی نہیں ہوگا۔ ولی کا ایک معنی ہے دوست، تو ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا دوست، اور ایک معنی ولی کا ہے قریب ہونا، چونکہ یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کی دوستی ہوتی ہے، لہذا جب یہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا محبوب بنتا ہے تو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، دعا جبرائیل، پھر اللہ کریم جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کر ارشاد فرماتے، جبریل جاؤ آسمانی مخلوق میں بھی اعلان کر دو اور زمینی مخلوق میں بھی اعلان کر دو کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اللہ نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب جبریل آسمانوں میں اور زمینوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کریم کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور وہ اللہ کو اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، اسے مقام محبوبیت عطا کر دیا ہے، لہذا آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو اور اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جب جبریل اعلان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے دلوں میں اپنے ولیوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے دلوں میں ولیوں کی محبت ہے، جیسے جناب مہر منظور حسین صاحب ہر سال غوث پاک کی 11ویں شریف کراتے ہیں، بڑے عزت سے بڑے احترام سے یہ محفل سجاتے مناتے لنگر پکاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت تو اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے نا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پھر اللہ جبریل کو بلا کر اعلان کراتا ہے، آسمانی مخلوق میں بھی اعلان کر دو، زمینی مخلوق میں بھی اعلان کر دو، فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، آسمان والو تم بھی محبت کرو، زمین والو تم بھی محبت کرو۔ تو پھر جبریل جب اعلان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے پیارے ولیوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ حضرت داتا صاحب علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ، داتا صاحب کے عرس میں جو لوگ جاتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ذرا غور کرو، اپنے دادے کی قبر پہ تو تم کبھی گئے نہیں، باپ کی قبر پہ خال خال لوگ جاتے ہیں، لیکن دادے کی قبر اور پردادے کی قبر، بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارے پردادے کی قبر کدھر ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کچھ پردادے کی قبر کدھر ہے۔ لیکن سوچو ذرا، حاجی محمد حسین صاحب والی مسجد میں ہم سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف کی محفل میں موجود ہیں، عرس غوثیہ میں، تو ذرا سوچو نا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 930 سال ہو گئے، 930 سال پہلے غوث پاک پیدا ہوئے، اور 800 کچھ سال غوث پاک کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو گئے، اور داتا صاحب کو 1000 سال کے قریب ہونے والا ہے، 1000 سال۔ تو پردادے کی قبر پہ تو کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں؟ میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، بتاؤ مجھے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دادے کی قبر پہ جاتے ہیں؟ پھر سوچو ذرا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اپنے باپ دادے پردادے کی قبر پہ تو تم جاتے نہیں، لیکن داتا صاحب کی قبر پہ سال کے بعد لوگ حاضری دیتے ہیں، پاک پتن شریف جاتے ہیں، کہتے ہیں حق فرید یا فرید، سلطان باہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حق باہو سچ باہو۔ یہ پاک پتن شریف جا رہے ہیں، سیال شریف جا رہے ہیں، شرک پور شریف جا رہے ہیں، گولڈا شریف جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ داتا صاحب کو 1000 سال ہونے کو ہے، اور حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 800 کئی سال گزر گئے، لیکن ان کی یاد آج بھی دلوں میں زندہ و تابندہ ہے، ان کی گھر گھر 11ویں شریف منائی جا رہی ہے، داتا صاحب کا عرس ہو رہا ہے، بابا فرید صاحب کا عرس ہو رہا ہے۔ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لہذا ان کے عرسوں پہ بھی رونق ہوتی ہے، ان کی یاد میں محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ میں مشکات شریف باب الکرامات سے، سیدھی سی بات ہے، من کان للہ کان اللہ لہو۔ بڑے غور سے میری دو تین باتیں آج سن لیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کے عرس کیوں مناتے ہیں، 11ویں شریف کیوں کراتے ہیں، داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، بابا صاحب کیوں جاتے ہیں، یہ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بات سنیں ذرا غور سے، ان کی محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ حدیث شریف نہ سنا دوں تاکہ ساری غلط فہمی دور ہو جائے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں نا، کوئی عام آدمی تو نہیں، اس لیے قرآن نے ان کی عظمت کا بیان کیا۔ انہیں عام نہ سمجھنا، یہ تو اولیاء اللہ ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف، دنیا کی زندگی میں ان پر خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ حدیث شریف ہے، یہ مشکات شریف میں باب الکرامات میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو جنگل میں گزر رہے تھے، جنگل آ گیا، ویران جگہ تھی، جنگل تھا جس میں درندے رہتے تھے، اور آپ اکیلے تھے، اکیلے سفر میں تھے، گزر رہے تھے۔ اچانک جنگل کا بادشاہ شیر آ گیا، اور شیر آپ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا نا، جب حضرت سفینہ پہ دوڑا شیر حملہ کرنے کے لیے، تو حضرت سفینہ نے کیا کہا، شیر سے کیا کہا، فرمایا یا ابا الحارث، فرمایا او جنگل کے بادشاہ، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا غلام ہوں، میری طرف آنا ہے ذرا ہوش سے آنا، میری طرف آنا ہے تو سنبھل کے آنا، ہوش سے آنا، میں کوئی عام نہیں ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ اب وہ شیر جو ہے نا، ابو الحارث جنگل کا بادشاہ، اس نے دم ہلاتا ہوا آیا شیر، اور اپنا سر جو ہے حضرت سفینہ کے قدموں میں رکھ دیا، اپنا سر قدموں میں رکھا، اور سفینہ کو وہ جنگل کا بادشاہ شیر کیا کہتا ہے، کہتا ہے اسی غلام اناندے، اسی غلام اناندے جڑے غلام رسول اللہ دے۔ شیر نے کہا ابو الحارث کہہ کے پکارنا، اور جنگل کے بادشاہ میں مدینے والے کا غلام ہوں۔ اب شیر نے کہا اگر تو مدینے والے کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں۔ وہ تو سفینہ سمجھے تھے کہ شاید شیر میرے اوپر حملہ کرے گا، مجھے چیر پھاڑ کر کے کھا جائے گا۔ جیسے ہی کہا کہ میں مدینے والے کا غلام ہوں، شیر نے اپنا سر قدموں میں رکھ دیا۔ اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے نا، پھر کائنات کی ہر شے احترام کرتی ہے۔ جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے، کائنات کی ہر شے اس کا، بولو یار، کائنات کی ہر شے اس کا، جو اللہ رسول کا ہو جائے، یہی راز ہے۔ بعض ہر قبر پہ تو ہم مزار نہیں بناتے یار، داتا صاحب جاتے ہیں تو راستے میں کتنی قبریں آتی ہیں، کتنی قبریں آتی ہیں، تو آپ سٹاپ جا کے داتا صاحب کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مزارات میں اللہ کے ولی آرام فرما ہے،
ہماری زندگیاں غفلت میں گزرتی ہیں، ہماری زندگیاں غفلت میں، نہ نماز کی پرواہ، نہ جمعے کی پرواہ، نہ کبھی قرآن گھر میں کھولا، اذان کی آواز سنی، کبھی مسجد میں حاضری نہیں دی، جمعے کی اذانیں ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ تو ذرا غور کرو نا، ہماری زندگی سراپا غفلت، ہماری زندگی اللہ رسول سے دوری، ہماری زندگی مسجد سے دوری، ہماری زندگی قرآن سے دوری۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے رسول کی غلامی میں گزرتی ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ تو جو اللہ رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے تو ہر شے اس کا احترام کرتی ہے، جانور احترام کرتے ہیں۔ غور سے سننا ذرا، آپ نے نام سنا ہے حضرت بشر حافی، بشر حافی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ایک ولی تھے۔ تو یہ ولی بنے کیسے؟ یہ تو خود شراب پیتے تھے، شرابی تھے، اور ان کا ایک شراب کا بہت بڑا کارخانہ تھا، خود بھی شرابی اور شراب کا کارخانہ۔ اب ولی کیسے بنے؟ ایک دن یہ گلی میں سے گزر رہے تھے اور شراب خانے میں جا رہے تھے اپنے کارخانے میں۔ راستے میں جاتے جاتے دیکھا کہ گلی میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے جس پر لکھا ہے اللہ اللہ، اس میں ذات ہمارے رب کریم کا نام اللہ کاغذ پہ لکھا ہے۔ خود شراب پینے والا، شراب کا کاروبار کرنے والا، شراب کا کارخانہ چلانے والا، جب کاغذ پہ اللہ لکھا دیکھا نا، تھا تو مسلمان نا، تھا مسلمان، کاغذ اٹھایا نا، اس پہ مٹی لگی ہوئی تھی، اسے صاف کیا، صاف کر کے گھر جا کر صاف کر کے کاغذ کو اس پر خوشبو لگائی، جہاں لفظ اللہ لکھا ہے اس پر بھی خوشبو لگائی، پورے کاغذ پر خوشبو لگائی، اور اس کو چوما، چوم کر آنکھوں سے لگایا، اور بڑے احترام سے اونچی جگہ پہ قرآن شریف رکھا ہوا تھا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر اونچی جگہ پہ جا کے رکھ دیا، احترام سے، عزت سے خوشبو لگا کے اللہ کے نام کو اونچی جگہ پہ رکھا۔ اور شراب پی ہوئی تھی، اسی حالت میں شراب خانے چلا گیا، اور جا کر کے کارخانے میں شراب میں دھت اور نشے میں جا کے وہاں سو گیا۔ تو شہر بغداد میں چونکہ بشر حافی رہتے تھے، اور شہر میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے، اللہ کے ولی، ان کو خواب میں اشارہ ہوا کہ جاؤ بشر حافی کو جا کر بشارت دے دو اور اسے جا کر میرا سلام دے دو، اسے جا کر کہو تجھے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ تو وہ بزرگ جب خواب سے بیدار ہوئے تو بڑے پریشان ہوئے، وہ تو شراب کا رسیہ آدمی، شرابی، کارخانہ شراب کا، کاروبار شراب کا، اللہ نے اسے سلام بھیجا ہے۔ تو گئے نا، جب چونکہ اشارہ ہوا تھا، شراب خانے میں جا کے دروازے پہ دستک دی، اور جو نوکر تھا اسے کہا، گیٹ کیپر، اس سے کہا کہ میں نے بشر سے ملنا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ شراب خانہ ہے، تو آپ کدھر آ گئے؟ غلطی لگ گئی، کوئی اور بشر نہ ہو، پر میں نے اسی بشر سے ملنا ہے۔ اس نے کہا کہ اندر جا کے دیکھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، شراب پی ہوئی ہے، نشے میں دودھ پڑا ہوا ہے۔ اس نے جا کے اچھی طرح سے جھنجھوڑا، اس نے کہا بھائی وہ شہر کے جو بڑے بزرگ ہیں نا ولی اللہ کے، وہ آئے ہوئے ہیں اور تجھے بلا رہے ہیں، وہ تجھے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اٹھا، جب اس کو دو تین آدمیوں نے پکڑا اور لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی طرف آیا نا، تو اللہ کے ولی نے کہا بشر تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ نے سلام بھیجا ہے، تجھے اللہ نے سلام بھیجا۔ وہ تو پریشان ہو گئے۔ بشر کہنے لگا میں تو شرابی آدمی ہوں، میرا کارخانہ شراب کا، میرا کاروبار شراب، مجھے رب نے سلام بھیجا ہے۔
آپ کو غلطی لگ گئی؟ فرمایا نہیں، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ تو اللہ کے ولی انہوں نے مکاشفہ اور مراقبہ کیا تو انہیں حکم ہوا کہ بشر سے کہو تو نے میرے نام کی عزت کی، میرے نام کی عزت کی، میرے نام کا احترام کیا، میرے نام کا ادب کیا، میں نے اس کا تجھے یہ صلہ دیا ہے، اس کا یہ صلہ دیا ہے کہ میں تجھے توبہ کی توفیق دے رہا ہوں اور تجھے مقام ولایت عطا کر رہا ہوں۔ جب بشر آفی اتنا رویا، شراب پی ہوئی تھی، اتنا رویا، بڑے آنسو اور رخسار اس پہ۔ پھر کیا ہوا، جب وہ دوڑ کے آیا تھا نا ملنے کے لیے اللہ کے ولی سے، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پاؤں میں جوتا، ننگے پاؤں تھا نا، کیونکہ نشے میں تھا۔ جب توبہ کی توفیق ملی اور نشہ اس کا کافور ہو گیا، بشارت مل گئی، پھر شکرانے کے لیے ساری زندگی بشر نے جوتا نہیں پہنا، ساری زندگی جوتا نہیں پہنا کہ میں ننگے پاؤں، میری کیفیت یہ تھی کہ میں ننگے پاؤں تھا، اس حال میں مجھے خوشخبری اور بشارت ملی، اب شکرانے کے لیے ساری زندگی جوتا نہیں پہنوں گا۔ اور ان کا لقب پڑ گیا بشر حافی۔ حافی کا معنی ہے ننگے پیراں والا، حافی کا معنی ہے ننگے پاؤں، کوئی جوتا شوتا نہیں پہنا، بشر حافی۔ شراب خانہ ختم، ہر چیز ختم۔ اس نے کہا میری طرف سے جو مرضی اس پہ قبضہ کرے، جہنم میں جائے سارے کاروبار، میری توبہ، میری توبہ۔ توبہ کی نا، اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ تو بشر نے کہا یا اللہ جو زندگی گزر گئی ہے نا اس کی تو دے دے معافی، آئندہ تیری توفیق، تیرے فضل، تیری عنایت سے میں اپنے آپ کو تیری غلامی میں دیتا ہوں، تیری بندگی میں دیتا ہوں۔ آج کے بعد میری ساری زندگی تیری غلامی میں گزرے گی، تیری فرما برداری میں گزرے گی، تیری عبادت، تیری بندگی، تیرے ذکر، تیری یاد کے اندر گزرے گی۔ حضرت بشر آفی، پھر مقام کیا ملا؟ اللہ کریم نے بس ایک عمل کی وجہ سے، غور کرو میری طرف دیکھو، ایک عمل کی وجہ سے، ایک عمل کی وجہ سے ساری زندگی کے گناہ بھی معاف، مرتبہ ولایت بھی مل گیا، اور ولایت میں اعلیٰ درجہ رب ذوالجلال نے پھر عطا فرما دیا۔ بشر آفی ننگے پاؤں والا، لوگوں نے دیکھا، پھر اس کے دن بھی اللہ کے ذکر میں، اس کی راتیں بھی اللہ کے ذکر میں۔ اور آپ نے نام سنا ہے، فقہ کے 4 امام ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں فقہ برحق ہیں۔ امام احمد بن حنبل بشر آفی کو جب یہ مرتبہ ولایت ملا نا، صرف ایک عمل تھا کہ کاغذ کا ٹکڑا گلی میں زمین پہ پڑا ہوا ملا، اس پہ گرد و غبار تھا، اس کو اٹھا کر اس کو صاف کر کے عطر لگا کے چوما، اللہ کے نام کا احترام کیا، پھر رب ذوالجلال نے بشر کو مقام کیا عطا کیا، مرتبہ ولایت بھی عطا کیا، اور کائنات کی ہر شے بشر کا احترام کرتی تھی۔ امام احمد بن حنبل فقہ کے امام ہیں، محدث ہیں، سارا دن علم پڑھتے پڑھاتے، سارا دن علم پڑھتے پڑھاتے، فتوے لکھتے، مسائل بتاتے۔ جب ساری دنیا سو جاتی نا، ساری دنیا سو جاتی تو رات کو بشر آفی کے ڈیرے پہ جا کر ان کے پاؤں دباتے تھے، بشر آفی کے پاؤں دباتے تھے، مٹھیاں بھرتے تھے جا کے۔ تو لوگوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا لو جی اتنا بڑا عالم اور فقہ کا امام، وہ درویش سا مست سا آدمی ہے، رات کو اس کے پاؤں دباتے ہیں، جا کے پنڈلیاں دباتے ہیں، سیوا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔
امام احمد بن حنبل کے پاس دن کے وقت شہر کے معزز لوگ آئے. انہوں نے کہا حضرت صاحب کیا ہوا آپ کو؟ آپ خود بہت بڑے عالم، فقہ کے امام اور بڑے نیک اور متقی پرہیزگار، آپ ایک درویش آدمی جو نہ عالم نہ فقیر نہ کچھ، آپ اس کے رات کو پاؤں دباتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا خبر کہ میں اس کے پاؤں کیوں دباتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ شریعت کے عالم ہیں، اس کو شریعت کا کچھ پتہ ہی نہیں. شریعت کا کیونکہ پڑھا ہی نہیں، علم کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، نہ عالم، تو آپ عالم بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں اور آپ اس کے پاؤں دباتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے جو جواب دیا نا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ میں شریعت کو زیادہ جانتا ہوں اور وہ پڑھا ہوا نہیں. فرمایا میں پاؤں کیوں دباتا ہوں؟ فرمایا شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے. سانگلہ ہل والوں کو سمجھ آئی ہے کہ صرف شعر ہی سننے ہیں؟ کچھ سمجھ آئیے؟ یہ ہے دین، یہ ہے دین. کوئی دین کی باتیں بھی سنا کرو. امام احمد بن حنبل فقہ کا امام ہے اور ان کے جو مقلد ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں. تو ایک مست حال فقیر کے جا کے پاؤں دباتے ہیں. لوگوں نے تانے دیے کہ ان کے دماغ کو تو کچھ ہو نہیں گیا، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، اکیلے جاتے ہیں، جا کے مٹھیاں بھرتے ہیں، پاؤں دباتے ہیں. فرمایا یار بات ٹھیک ہے، شریعت کو تو میں ہی بہتا جانتا ہوں مگر شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے.